نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، کتاب مقدس قرآن حکیم انسانی سماج کے اہم مسائل کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ وہ اس بات پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش کے حالات کا صحیح تجزیہ کریں، حالات کا جائزہ لیں، شعوری طور پر چیزوں کو پرکھیں، مثالوں سے بات کا صحیح فہم اور شعور حاصل کریں، اور اس کے ذریعے سے ایک سیدھا راستہ صراط مستقیم وہ اختیار کریں۔ مسلمان جماعت کو اسی لیے یہ دعا سکھائی گئی کہ وہ اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے یہ دعا مانگے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا، ضالین اور مغضوب علیہم کے راستے سے ہمیں دور فرما۔ یہ دعا ہم سورۃ فاتحہ میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو سیدھا راستہ اور مغضوب علیہم اور ضالین کا راستہ، ان دونوں کے درمیان فرق و امتیاز پیدا کرنا، اس کا شعور حاصل کرنا، اس حوالے سے صحیح اور سیدھی رائے قائم کرنا، یہ ایک مسلمان کا بنیادی فریضہ ہے۔ قرآن حکیم اسی حوالے سے مسلمان جماعتوں بلکہ کل انسانوں کو مختلف انداز اور اسلوب میں یہ بات سمجھاتا ہے کہ شعوری طور پر ہم نے سیدھے راستے کا انتخاب کیسے کرنا ہے، اور گمراہ اور ضالین کے راستوں سے برات کا اعلان کیوں کر ضروری اور لازمی ہے۔ قرآن حکیم اس حوالے سے جہاں بہت سی ہدایات اور احکامات جاری کرتا ہے، وہاں قرآن حکیم کا ایک عمومی انداز اور اسلوب یہ ہے کہ باتوں کو عام فہم مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا جاتا ہے۔ ہمیشہ مثال قاعدے اور قوانین اور ضابطوں کے سمجھنے میں بڑی مفید و معاون ہوتی ہے۔ مثالوں سے بات جلد سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ویسے بھی امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول قرآن حکیم کا انداز اور اسلوب خطابی ہے کہ خطابات کے ذریعے سے، گفتگو اور بات چیت کے ذریعے سے انسانوں کو اپنی بات سمجھاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے علمی اور فکری انداز میں اپنی رائے کو مسلط کرنا، یہ ایک قانونی انداز یا علمی انداز کہا جا سکتا ہے، اور ایک وہ انداز ہے جس سے انسانوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کر کے عام فہم انداز میں مشکل سے مشکل بات سمجھا دی جائے۔
علمی بات بہت اونچے پیرائے میں بیان کی جائے تو جن لوگوں کے پاس کوئی ذہنی صلاحیت اور استعداد ہوتی ہے ان کو تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اصطلاحات کے تناظر میں علمی منہج کے ساتھ گفتگو اس کے لیے بہت ہی مختصر طبقہ ہوتا ہے جو اپنے ذہن کو ادھر متوجہ کرتا ہے اور اس حوالے سے انہیں بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن انسانیت کے نام جب اللہ نے یہ خطوط لکھے ہیں، قرآن حکیم اللہ کے خطوط ہیں انسانیت کے نام، فرامین اور مکتوبات، تو اللہ پاک نے اسے انسانوں کو عام طور پر بات سمجھانے کے انداز میں انہیں ترتیب دیا ہے۔ قرآن حکیم کے علوم میں ایک اہم ترین علم الامثال ہے کہ مثالوں کے ذریعے سے باتیں سمجھائی جائیں۔ اب مثالوں کا جب معاملہ آتا ہے تو یہ انداز اور اسلوب عام طور پر ہر ایک مذہب اور دین میں، ہر ایک قوم اور ملک اور اس کی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے یہاں یہ بات واضح کی ہے کہ مکے کے مشرک مثالوں پر گفتگو تو کرتے ہیں اور مثالوں کے تناظر میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کو سمجھنا چاہتے ہیں، اللہ کے لیے طرح طرح کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ تو ایک تو اللہ پاک نے ممانعت کی کہ وہ ذات جو وراء الورا ہے، جو دائرہ ادراک سے باہر ہے، اس کے حوالے سے مثال نہیں دی جا سکتی، کیونکہ وہ لیس کمثلہ شیء، ذات باری تعالیٰ اور اس کی صفات اور اس کے تمام اس کائنات کے اندر کیے جانے والے امور جو آپ کی اسماء و صفات سے ظاہر ہیں، انہیں کسی تمثیل سے سمجھا نہیں جا سکتا۔ مثال ہمیشہ تبھی دی جاتی ہے کہ جب دونوں چیزیں ایسی محسوسات میں سے ہوں کہ دونوں کو انسان اپنے دائرہ ادراک میں لا سکے۔ ایک چیز محدود ہے، آپ کے مشاہدے، آپ کے احساسات، خواہ وہ دیکھنے سے ہو، سننے سے ہو، چکھنے سے ہو، چھونے سے ہو، ان احساسات سے آپ نے جو ادراکات کیے ہیں تو آپ کے دائرہ ادراک میں ایک چیز آ جائے، اور اسی طرح کی ایک چیز دوسری جگہ پر دوسری چیز ہو، وہ بھی آپ کے دائرہ ادراک میں آئے اور دونوں میں کچھ مماثلت موجود ہو تو وہاں ہم مثال سے بات سمجھا سکتے ہیں۔ ذات باری تعالیٰ کا تعلق اور اس کی اسماء و صفات ایسی ہیں، اتنی بلند برتر ذات ہے کہ اس کے انعامات کے تناظر میں تو اس ذات کو سمجھا جا سکتا ہے کہ اس نے آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کی، اس نے ہمارے لیے دنیا بھر کے تمام انعامات اور قابل حمد چیزیں اس دنیا میں رکھیں، تمہارے لیے آسمان مسخر کیا، زمین مسخر کی۔ اللہ پاک اس کی بہت ساری تسخیرات سے متعلق امور بیان کرتا ہے، سورج، چاند، ستارے، پانی، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، رہنا سونا، جاگنا وغیرہ وغیرہ، یعنی انعامات الہیہ جنہیں انسان محسوس کرتا ہے تو ضرور ان انعامات کا کوئی منعم ہوگا۔ منعم حقیقی وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ یہاں مثالوں سے بات نہیں چل سکتی، اس لیے اللہ نے سب سے پہلے تو یہاں حکم دیا کہ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو، مثالیں مت گھڑو۔ ایسی مثال گھڑی ہوئی ہوتی ہے، ایک حقیقی مثال ہوتی ہے جو واقعی جو بات سمجھائی جا رہی ہے اس کی عکس بندی کرتی ہے، اس کا ایک منظرنامہ پیش کر رہی ہے، اس کی ایک حقیقت واضح کر رہی ہے، اور وہ انسان کا جو دائرہ احاطہ اور ادراک ہے اس حد تک انسان اس کی عکس بندی کر سکتا ہے، اس کا منظرنامہ پیش کر سکتا ہے، اس کو فہم اور ادراک کے دائرے میں لا سکتا ہے۔ تو ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے مثالیں مت بیان کرو۔ اس سے پہلے سورۃ النحل میں اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے۔
اللہ کے اوامر اور احکامات کے تناظر میں تو اسے سمجھا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس صورت کا آغاز ہی اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ چکا ہے۔ یا اس آیت کے بعد کہا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یا کہا کہ کسی سوسائٹی کے لیے کون کون سی ضروریات ہیں جو اللہ پاک نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، تمہارے لیے لباس کا بندوبست کیا، دودھ کا بندوبست کیا، شہد کا بندوبست کیا، ان انعامات کا اللہ پاک نے تذکرہ کیا ہے۔ تو ایک بات تو بڑی واضح طور پر بتلا دی کہ اللہ کے لیے مثالیں اپنی طرف سے مت گھڑو۔ وجہ کیا ہے کہ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ تو چیزوں کو خوب جانتا ہے، وہ تو کائنات کے ذرے ذرے اور اس میں ہونے والی تمام تر تبدیلیاں اور تغیرات، اس کے تمام تنعمات، اس کے تمام انعامات، کائنات کی وہ تمام چیزیں جو جن جن مراحل سے گزر کر یہاں تک پہنچی ہیں، ان تمام کے بارے میں اللہ کا علم ہے، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ آج سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ جو روشنی ہمارے پاس سورج کی پڑ رہی ہے، یہ پتہ نہیں کتنے نوری سال پہلے چلی تھی سورج سے۔ جی، سورج سے چلنے والی روشنی تو چند منٹوں کے حساب سے وقفہ ہوتا ہے، اور اب جو کائنات کی نئی سے نئی تصاویر سامنے آ رہی ہیں جی، جس میں 13 ارب نوری سال پہلے جو روشنی چلی تھی وہ آج ہمیں مشاہدہ ہو رہی ہے۔ تو آپ بتاؤ، آپ اس کی کیا مثال پیش کر سکتے ہیں؟ اس کو کس مثال سے آپ لوگ سمجھ سکتے ہو؟ اس پوری کائنات کی حقیقت کیا ہے، اس مخلوقات کی حقیقت کیا ہے؟ تمہارے وجود کے ذرے ذرے میں سر سے پاؤں تک جتنے سیلز بنے ہوئے ہیں، جتنا پیچیدہ اور متنوع نظام موجود ہے، یہ کہاں اور کن کن ارتقائی مراحل سے گزر کر تمہارے جسم کا حصہ بنا ہے؟ کیسے تم وجود میں آئے ہو؟ انسان کی تخلیق، اس کی روح، اس کے جسم کی تمام چیزیں، ابھی تک ڈاکٹر لوگ پورے جسم کے تمام اعضاء کا ایسا مفصل اور تفصیلی سسٹم دریافت نہیں کر سکے جو اس کے جسم کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے۔ اور کائنات کا تو سوال ہی کیا ہے؟ قرآن نے تو کہا تھا کیا تم اپنی ذات کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ تو ذات کا غور و فکر بھی ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ اور وفی الآفاق، یہ پوری کائنات جو ہے، سنریہم آیاتنا، نشانیاں ہم دکھاتے ہیں، تو اس پوری کائنات کے اندر جو ارتقائی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، جن جن مراحل سے چیزیں تمہارے پاس یہ نعمتیں آ رہی ہیں، یہ دھوپ کی، یہ ہواؤں کی، یہ بارش کا وہ قطرہ جو بن کر تمہارے اوپر برسا ہے، اس کے بننے میں کتنے سال لگے ہیں، کہاں کہاں سے کن کن مراحل سے گزر کر آیا ہے۔ تو اس کی تم کوئی مثال دے کر بات نہیں سمجھا سکتے، اس لیے اللہ کے لیے مثالیں مت دو۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ہاں تم جس دائرے میں ہو اپنی سوسائٹی کے معاملات کو سمجھو، اپنی اجتماعیت کے معاملات کو سمجھو، اپنے معاشرے کو سمجھو جو تمہارے مشاہدے کی چیز ہے، اپنی ذات کا وہ کردار جو اجتماع سے متعلق ہے، سوسائٹی سے متعلق ہے، تمہارے جو رشتے تمہارے دائرہ اختیار میں ہے، تمہارا گھر، تمہارا در، تمہارا محلہ، تمہارا شہر، تمہارا صوبہ، تمہارا ملک، اور یہ کرۂ ارض پر بسنے والی کل 8 ارب کی انسانیت جس کو تم مشاہدہ کرتے ہو، اس کے حوالے سے سمجھو اور اس کے حوالے سے مثالیں سامنے لاؤ اور مثالوں سے بات سمجھو۔ قرآن حکیم نے اس صورت میں ایک بات سے ممانعت کر دی کہ اللہ کے بارے میں تو مثال نہیں بیان کر رہا، وہ مثال ادھوری اور ناقص ہوگی، فلا تضربوا للہ الامثال، لیکن خود اللہ پاک نے کم از کم 3-4 مثالیں انسانی معاشرے کے حوالے سے دی
ان میں سے پہلی مثال یہ، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، اللہ مثال بیان کرتا ہے تمہارے سامنے، مثال بیان کرتا ہے دو انسانوں کی۔ انسان احاطے میں آتا ہے، انسان کے بارے میں آپ مکمل اپنی آنکھوں سے، اپنے علم سے ادراک کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ تو دو طرح کے انسانوں کو سمجھو، ایک وہ ہے جو غلام ہے اور مملوک ہے، کسی دوسرے کا غلام ہے، کسی دوسرے کی ملکیت میں ہے، یعنی وہ ایسی اشیاء میں سے ہے، اجناس میں سے ہے، وہ ایسا گڈز ہے جو کسی دوسرے کے اشارے پر کسی دوسرے کے فائدے اور نفع کے لیے کردار ادا کرتا ہے۔ عبدن بھی کافی تھا، لیکن عبدن کے ساتھ صفت بیان کی مملوکن، جو مالک نہیں ہے، مملوک ہے، دوسرے کا غلام ہے، دوسرے کے تابع ہے۔ لا یقدر علی شیء، مزید وضاحت کر دی، دو باتیں بیان کی، عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء، ایسا غلام ہے، ایسا بندہ ہے جو کسی کی ملکیت بھی ہے اور ملکیت کے ساتھ ساتھ لا یقدر علی شیء، کسی بھی چیز پر کوئی طاقت اور قدرت نہیں رکھتا۔ یعنی دو باتیں واضح کر دی کہ مملوک جو ہے، ملکیت یہ سیاسی طاقت ہوتی ہے، مالک کو کسی شے پر وہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دے، جیسے چاہے اس کا استعمال کرے۔ اور دوسرا اہم ترین بات اس کے بارے میں یہ کہی کہ لا یقدر علی شیء، کوئی قدرت نہیں رکھتا اپنی معیشت، اپنے اجتماعی معاملات کے حوالے سے کسی بھی قسم کی اسے قدرت حاصل نہیں، اس کی ڈوریاں کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہیں، وہ دوسرے کا غلام ہے، اس کی ملکیت بھی دوسرے کی اور اس کی معیشت کی طاقت اور قدرت بھی دوسرے کی۔ تو اللہ نے کہا کہ ایک طرف وہ آدمی ہے، اللہ مثال بیان کرتا ہے تمہاری سوسائٹی کی، تم اپنی سوسائٹی میں جائزہ لو، ایک طرف ایک آدمی غلام ہے، مملوک ہے، دوسرے کا مال ہے اور خود کوئی قدرت نہیں رکھتا، کوئی طاقت اور قوت نہیں رکھتا، کسی فیصلے میں، کسی کھانے میں، کسی پینے میں، کسی پہننے میں، کسی سسٹم بنانے اور چلانے میں کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ اور اللہ پاک نے کہا دوسری طرف ایک اور بندہ ہے کہ وَمَن رَزَقْنَاهُ رِزْقًا، ہم نے جسے رزق دیا ہے، ایک طرف دوسرا انسان کہ ہم نے اسے رزق دیا ہے، ایسا رزق کہ وہ اس رزق کو اپنی آزاد مرضی سے وہ اسے خرچ کرتا ہے، خفیہ طور پر بھی اور کھلے طور پر بھی۔ ایک تو یہ کہ اس کے پاس مال ہے، خود وہ مالک ہے، مملوک نہیں، اور دوسرا اس مال پر اس کا یہ اختیار ہے کہ وہ اسے جیسے چاہے مرضی خرچ کرے، کسی کو بتائے بغیر چپکے سے دے، اور خواہ کسی کو سب کے سامنے کھلے طور پر پیسے دے، انعامات دے، خرچ کرے۔ پھر اس کے اندر صلاحیت یہ ہے کہ وہ انفاق کرتا ہے، خرچ کرتا ہے دوسروں کی ضروریات کے لیے، دوسروں کے فائدے کے لیے، نہ یہ کہ اپنا خرچہ دوسرے سے مانگے۔ جو عبدن مملوکن ہے وہ تو غلام ہے، مملوک ہے، خود قدرت نہیں رکھتا، اسے کوئی بھی اگر ضرورت ہے کپڑے کی، لتے کی، کوئی پہننے کی، کوئی مکان کی، کوئی معاشی ضرورت کی، تو اسے دوسرے سے بھیک مانگنی ہوگی، دوسرے سے مانگنا ہوگا۔ اور یہ وہ جو دوسرا آدمی ہے، وَمَن رَزَقْنَاهُ، جسے اللہ نے رزق دیا، رزقناہ کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔
کہ اللہ نے رزق دینے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے کوئی لقمہ بنا کر، مکان تعمیر کر کے، وہ کپڑا بن کر اس کو پہنایا ہے؟ نہیں، اس کرۂ ارض میں وسائل رکھے ہیں۔ رزقنا ملائے اعلیٰ کا جو فرشتوں کا نظام ہے، اس کے ذریعے سے اللہ نے یہاں وسائل رکھے ہیں، اور انسان میں یہ اہلیت اور صلاحیت رکھی ہے کہ ان وسائل میں وہ محنت و مشقت کر کے، ان میں معاشی سرگرمیاں اختیار کر کے، اپنی طاقت کا استعمال کر کے، ان وسائل میں تخلیقی کردار ادا کر کے، افادیت اور یوٹیلیٹی پیدا کر کے وہ ان وسائل کو استعمال میں لائے، مالک بنے۔ مالک وہی بنتا ہے کہ جو محنت اور مشقت کرتا ہے، جد و جہد اور کوشش کرتا ہے۔ بھیک سے جو آپ نے چیز حاصل کی ہے اس کی ملکیت نہیں ہوتی، وہ تو بھکاری ہوتا ہے، اور بھیک دینے والا جیسے بھیک دے سکتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے۔ آپ کس بات کے مالک ہیں؟ آپ کی طاقت کیا ہے؟ جنہوں نے دیا انہوں نے ہی واپس لے لیا۔ جی، مالک وہ ہوتا ہے جو اپنی تخلیقی صلاحیتیں بروئے کار لا کر چیزوں میں صلاحیت اور افادیت پیدا کر کے اس کے عوض میں اس نے مال حاصل کیا ہے، یہ جائز مالک ہے۔ مفت خورا مالک ہوتا ہے، وہ تو بھیک منگا ہوتا ہے۔ تو یہاں کہا کہ جو ہم نے وسائل رکھے، رزقناہ، ہم نے جو رزق دیا، وسائل رکھے، اس نے اپنی اس رزق کا صحیح استعمال کیا، اپنی عقلی، علمی، عملی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر آزادی اور حریت سے ان وسائل کو استعمال کیا، اور وہ ان کا مالک بنا، اور وہ آزاد ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ آزاد ہی کام کر سکتا ہے، حر۔ اب پہلے کہا تھا ایک طرف وہ آدمی ہے جو عبدن ہے، اور دوسری طرف اس کی ضد میں جو فرض بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے جو الحر، جس میں حریت، جس میں آزادی ہے۔ آزادی اور اپنے اختیار سے اس نے جو دیے گئے وسائل اس کرۂ ارض پر ہیں انہیں استعمال میں لایا، اور اس کے ذریعے سے اس نے اپنی ملکیت اس پر قائم کی، اور وہ ملکیت صرف ایسی نہیں کہ اس پر سانپ بن کر بیٹھ جائے، بلکہ اسے خرچ کیا۔ اس نے محنت و مشقت سے وہ مال خرچ کر کے، وہ طاقت حاصل کر کے اس نے انسانی فائدے کے لیے استعمال کیا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حکمران جو عادل ہے اور منفق ہے، وہ جو عدل و انصاف قائم کرنے والا ہے، یعنی اپنی سیاسی طاقت اور اتھارٹی کو سوسائٹی کے لوگوں میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اس نے اپنی صلاحیت کو استعمال کیا، تو یہ جو طاقت اور قوت کا رزق اسے دیا ہے، سیاست کا جو رزق اور صلاحیت اسے دی ہے، اس نے عدل و انصاف کے لیے اسے استعمال کیا۔ یہاں تک فرمایا کہ کوئی طاقتور آدمی اپنی وجاہت کو کسی غریب کی غربت کو دور کرنے کے لیے کسی سے سفارش بھی کرتا ہے تو اس سے بھی اس کو اجر ملے گا، کیونکہ اس نے اپنی اتھارٹی کو غریبوں کے مفادات کے لیے، یتیموں اور مسکینوں کے لیے استعمال کرنے کے لیے کردار ادا کیا۔ تو عادل، اور اسی طرح وہ جو اپنی کمائی کو لوگوں کے لیے خرچ کرتا ہے، لوگوں کی ضروریات کے لیے خرچ کرتا ہے، تو وہ جو خرچ کرتا ہے سرًا و جہرًا، چونکہ مالک ہے، اپنے وسائل پر اختیار اور طاقت رکھتا ہے، اس نے جائز محنت اور مشقت سے ملکیت حاصل کی ہے، اس لیے وہ سرًا خرچ کرے جہاں مناسب سمجھے۔ کسی آدمی کی خفیہ طور پر مدد کی ضرورت ہے تو اس کو کرے، کون پوچھنے والا اس کو؟ جی، وہ جہرن کرے، سب کے سامنے کھلے عام کرے تو تب بھی اس کو کوئی نہیں پوچھتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ دو آدمیوں کو بطور مثال کے سمجھو، اور یہ دو افراد ہی نہیں ہیں،
دو معاشرے ہیں، دو اقوام ہیں، دو طرح کے بین الاقوامی نظام ہیں۔ قرآن حکیم دو افراد کا تذکرہ کر کے دراصل دو مختلف دائروں سے متعلق امور کو واضح کیا ہے، کیونکہ جو وحدت ہوتی ہے، امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں وحدت ایک نسبت اضافی ہوتی ہے، اور نسبت اضافی کے حوالے سے وحدات کے بہت سارے مراتب ہوتے ہیں۔ ایک وحدت ایک فرد کی ہے، ایک وحدت ایک پورے گھر کی ہے، وہ ایک یونٹی رکھتا ہے گھر، جس میں ماں باپ، بچے، اولاد وغیرہ وغیرہ وغیرہ، خاندان، تو خاندانی وحدت وہ بھی ایک شخص ہے۔ اسی طرح ایک شخص وہ ہے جو ایک ملک کی صورت میں اپنی ایک تشخص رکھتا ہے۔ اس لیے شاہ صاحب نے مدینہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ مدینہ عمارتوں اور بلڈنگوں کا نام نہیں ہے، مدینہ دراصل وہ شخص ہے جو اس سوسائٹی میں بسنے والے مثلاً 22 کروڑ لوگوں کے درمیان جو ربط واقع ہے، جو سسٹم موجود ہے، اس سسٹم کی یونٹی کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ ایک شخص ہے۔ محض جغرافیائی محل وقوع، ریاستی سرحدیں، محض عمارتیں اور بلڈنگیں، ان کا نام شہر اور مملکت نہیں ہوتا۔ انسانوں کے درمیان جو ربط پیدا ہو رہا ہے، جو سسٹم وجود میں آتا ہے، تو اس سسٹم کی وحدت کی وجہ سے ایک ملک اور ریاست ایک شخص، شخصاً واحداً، ایک شخص۔ ایسے ہی اس سے بڑھ کر ممالک کے گروپس ہو سکتے ہیں، اوپر بڑھ کر کوئی ایشیائی ممالک ہیں، کوئی یورپین ممالک ہیں، کوئی سامراجی ممالک ہیں، کوئی مظلوم ممالک ہیں، ان کا ایک تشخص، ان کی ایک یونٹی، ان کا ایک اتفاق اور اتحاد۔ تو یہ تشخصات اور وحدات کے بہت سارے درجے اور مرتبے ہیں۔ قرآن نے اس مثال کے ذریعے سے دو شخصوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک شخص عبداً مملوکاً ہے، اور ایک شخص وہ ہے کہ جو من رزقناہ رزقاً حسناً، اچھا رزق، عمدہ رزق خرچ کرتا ہے، اپنے لیے بھی، اپنی سوسائٹی کے لیے بھی، اپنے خاندان کے لیے بھی، اپنے ملک کے لیے بھی، اپنی قوم کے لیے بھی، یعنی پوری قوم اور ملک کو رزقاً حسناً۔ اور رزقاً حسناً کی تعریف اسی صورت میں آگے جا کر اللہ نے دوسری جو مثال دی ہے معاشروں کی، ضرب اللہ مثلاً قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، کہ ایسا مطمئن معاشرہ کہ جس میں رزق وافر مقدار سے ہر طرف سے آئے، تو یہ رزقاً حسناً ہے۔ اور جہاں رغداً من کل مکان کے بجائے ایک بھی مکان سے نہ آ رہا ہو، یا ایک جگہ سے آ رہا ہو اور باقی جگہوں سے نہ آ رہا ہو، تو وہ رزق حسن نہیں۔ تو رزقاً حسناً کی خود ہی وضاحت اس سورت کی اگلی آیات میں اللہ پاک نے کر دی، اور اس رزق حسن کی آگے مثالیں بھی دی، دودھ کی، شہد کی، کپڑوں کی، مکان کی، باقی تمام چیزوں کی جو انعامات اللہ پاک نے اس صورت میں بیان کیے، وہ سارا رزقاً حسناً۔ گویا کہ دو شخص، خواہ وہ دو افراد ہوں، دو خاندان ہوں، دو شہر ہوں، دو ملک ہوں، دو طرح کی ریاستیں ہوں، ان تمام کے حوالے سے اللہ نے کہا مماثلت تلاش کرنی ہے تو ان دو میں تلاش کرو، اور پھر اس تناظر میں سمجھو کہ مثلاً وہ آدمی جو رزق حسن خرچ کرتا ہے، رزق عطا کرتا ہے، عطا کرنے والا ہے، تو اللہ کو اگر سمجھنا بھی ہے بالفرض، گویا کہ اللہ وہ ارحم الراحمین ہے، وہ بالا تر ذات ہے جو مالک الملک ہو کر انسانوں کے اوپر دن رات خفیہ اور جہراً ہر طرح سے رزق خرچ کر رہا ہے، ينفق منہ رزقا۔ تو جن مفسرین نے یہاں مثال کے تناظر میں اللہ کی بات کو سمجھنے کے حوالے سے تذکرہ کیا ہے، وہ بھی درست ہے، اور جن مفسرین نے یہاں ظالم اور عادل کی تشریح کی ہے کہ عبداً مملوکاً میں ایک ایسا ظالم جو ظلم کا اہلِ کار یا کافر
جو ایک بت کا غلام ہے یا ایک طاقت کا غلام ہے، اس کو بیان کیا عبداً مملوکاً میں۔ اور وَمَن رَّزَقْنَاهُ سے مراد اگر مومن لیا ہے تو مومن وہ ہے جو عدل و انصاف، حریت و آزادی کے ساتھ اپنی سوسائٹی کی ترقی کے لیے کردار ادا کرتا ہے، تو وہ بھی خالق و مخلوق ہو یا مومن اور کافر ہو یا ظالم اور مظلوم ہو وغیرہ وغیرہ، تمام کے تمام دائرے اس کے اندر داخل ہیں، ظالم اور عادل ہو۔ چونکہ قرآن حکیم کی آیات اصول کلیہ بیان کرتی ہیں، مفاہیم کلیہ کی وضاحت کرتی ہیں، تو یہ آیت مبارکہ دو طرح کے منظرنامے دکھا رہی ہیں، اور اسی تناظر میں غور و فکر کی دعوت دی۔ کہا اللہ کی بات سمجھنی ہے تو اس تناظر میں سمجھی جا سکتی، ایک سچے پکے مومن کو سمجھنا ہے تو اس تناظر میں سمجھنا ہے۔ پھر اللہ پاک نے اسی مثال کو اگلی ایک اور مثال دے کر اس کے بعد کی آیت میں واضح کیا کہ دو افراد ایک طرف، ضرب اللہ مثلا الرجلین احدہما ابکم، ایک وہ ہے جو گونگا ہے، بولتا نہیں جی، اور اس کی حالت یہ ہے کہ وہ جدھر بھی توجہ کرتا ہے، اینما یوجہ لا یاتی بخیر، جدھر متوجہ ہو جائے تو کوئی خیر کی بات اس سے نہیں نکلتی، گھاٹے کا ہی سودا کرتا ہے جدھر بھی جاتا ہے۔ اور وہ کل علی مولاہ، اور وہ ایسا ہے جو اپنے جو مولا ہے، اپنے آقا ہیں، ان کے اوپر بھی بوجھ بنا ہوا ہے، اینما یوجہ لا یاتی بخیر۔ اور دوسری طرف وہ آدمی ہے کہ جو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، اس کی اتھارٹی ہے، اس کے پاس طاقت ہے، عدل و انصاف کا نظام قائم کرتا ہے اپنی آزادی اور حریت کے ساتھ۔ تو ان دونوں مثالوں کے تناظر میں اللہ پاک کہتے ہیں کہ موازنہ کرنا ہے، مماثلت کرنی ہے، تجزیہ کرنا ہے، شعوری طور پر اپنی رائے قائم کرنی ہے، تو ان دو حوالوں سے اپنے پیش نظر رکھو، تجزیہ کرو گرد و پیش کا، خود اپنی ذات کا اگر افراد کی بات ہے، خاندانوں کا تو خاندانوں کی بات ہے، اور اگر سوسائٹی کا تو سوسائٹی کی بات ہے۔ اب یہ آیات قرآن حکیم میں 1400 سال پہلے اللہ نے نازل کر کے مسلمان جماعت سے کہا ہے کہ شعوری طور پر اپنے اپنے معاشروں کا جائزہ لو۔ آج بھی یہ آیات قرآن کا حصہ ہے یا منسوخ ہو گئی؟ قرآن کا حصہ ہے، اور آج بھی ہمیں یہ غور و فکر کی دعوت دیتی ہے کہ آپ اپنی سوسائٹی کا جائزہ لو، اپنے معاشرے کا جائزہ لو، کیا یہ عبداً مملوکاً ہے یا وہ ہے جو رزق حسن اور عدل و انصاف کے لیے کام کرنے والا ہے، ایک آزاد ملک۔ دیکھنے کی بات یہ ہے، سوسائٹی کے تجزیے کے لیے قرآن حکیم نے یہ بات واضح کی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہماری حالت کیا ہے، جو پچھلے 6 مہینوں سے تو مزید آیا ہو گئی، لیکن آج ہماری حالت کیا ہے کہ پچھلے 75 سالوں سے آپ کا ملک، آپ کی ریاست، آپ کی سوسائٹی، آپ کی اجتماعیت، ان دونوں میں سے کس مقام پر کھڑی ہے، جائزہ لو۔ ایک مسلمان کا، قرآن پڑھنے والے کا، ایمان لانے والے کا، اللہ اور اس کے رسول سے تعلق رکھنے والے کا فریضہ یہ آیت بطور عبرت کے ذہن کو عبور کر کے سوسائٹی کے تجزیے کی طرف لے جانے کے حوالے سے دعوت دے رہی ہے کہ آپ حقائق کی روشنی میں پچھلے 100 سال کا، 200 سال کا، 300 سال کا تجزیہ کرو کہ آپ کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ کیا عبداً مملوکاً لا یقدر علی شیء ہے؟ دونوں کالموں میں سے آپ کس جگہ پر کھڑے ہیں؟ اور اس کے مطالعے کے لیے تاریخی حقائق، اپنے جغرافیائی
نوعیت، اپنی آبادی اور اپنی سوسائٹی میں بسنے والے انسانوں کی حالت، حقائق کی بنیاد پر اس کا تجزیہ کرنا ہے، مسخ شدہ تاریخ کی بنیاد پر نہیں، غلامانہ ذہنیت کی بنیاد پر لکھی ہوئی تاریخ، غلامانہ سیاست، غلامانہ معیشت، غلامی کی سوچ کے ساتھ اس کا مطالعہ نہیں۔ قرآن دعوت غور و فکر دیتا ہے کہ وہ یہ سوچے، ایک مسلمان، اس خطے میں بسنے والا انسان، اس ملک پاکستان میں بسنے والا انسان، کہ دیکھے کہ ہم ان دو کالموں میں سے کدھر ہیں، کیا گنگے اور اینما یوجہ لا یاتی بخیر کی فہرست میں شامل ہے، یا وہ جو آزادی اور حریت کے ساتھ اپنا عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے والے ہیں؟ من یأمر بالعدل وہو علی صراط مستقیم، وہ بالکل سیدھے راستے پر ہو۔ اس کا حقائق کے تناظر میں جائزہ لینا یہ شعوری فریضہ ہے۔ یہ آیت واضح طور پر اسی کو موعظت کہتے ہیں، اسی کو عبرت کہتے ہیں۔ عبرت کا لفظی مطلب ہی یہ ہے کہ ذہن ایک مثال اور ایک واقعے سے، اس واقعے کا مشاہدہ کر کے ذہن عبور کرے اور وہ اس سوسائٹی اور معاشرے کا تجزیہ کر کے اس کی حقیقت معلوم کرے۔ مثالوں سے یہی ہوتا ہے، مثال کے ذریعے سے انسان قانون سمجھتا ہے۔ آپ کوئی قانون بیان کرتے ہیں، کوئی قاعدہ بیان کرتے ہیں، کوئی ریاضی کا اصول بیان کرتے ہیں اور پھر اس کو مثال سے مثلاً سمجھاتے ہیں، تو مثال فی ذات ہی مقصد نہیں ہوتی۔ مثال کے ذریعے سے وہ اصول اور ضابطہ اور وہ قانون سمجھایا جاتا ہے جس سے انسان کا ذہن کھلتا ہے، عبرت حاصل کرتا ہے، موعظت حاصل کرتا ہے۔ نصیحت کسے کہتے ہیں؟ موعظت اور نصیحت بھی یہی ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی کمزوریوں کا ادراک کرتا ہے۔ ناصحہ کا مطلب اپنے پھٹے ہوئے کپڑے کو سینا، اپنی کمزوریوں کو سمجھنا، اپنی قرار واقعی حیثیت کو سمجھ کر اسے رفع کرنا، اس حالت کو بدلنے کی جدوجہد اور کوشش کرنا۔ تو یہ بنیادی فریضہ ہے۔ اب ہم اگر پورے 250-300 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہماری حالت اس آیت کے تناظر میں عبداً مملوکاً لا یقدر علی شیء، آپ غلام ہیں، 200 سال براہ راست آپ پر غلامی مسلط رہی، عبد بھی تھے، مملوک بھی تھے، اور لا یقدر علی شیء، کوئی طاقت اور قدرت نہیں رکھتے تھے۔ آپ کا آقا آپ کے بارے میں فیصلہ کرتا تھا، غلامی کی حالت میں تھے، لا یقدر علی شیء۔ آپ اب کم بھی تھے، گونگے بھی تھے۔ دوسری مثال ایسی حالت میں کہ اینما یوجہ لا یاتی بخیر، جدھر توجہ آپ کرتے تھے کوئی خیر اور بھلائی کی بات ہی نہیں تھی، شر ہی شر تھا، قتل عام تھا، انسانیت کی جانوں کو خطرہ لاحق تھا، خوف تھا، بھوک، افلاس، لاکھوں انسان غلامی کے 200 سالہ زمانے میں قتل ہوئے۔ اور اس زمانے میں ان آیات کے تناظر میں انبیاء علیہم السلام کے سچے وارثین علماء ربانیین نے اپنا گنگا پن توڑا، جی، آزادی اور حریت کا علم بلند کیا، آزادی کے لیے کردار ادا کیا، حریت کی تحریک برپا کی، اپنے اندر وہ سیاسی قدرت اور طاقت پیدا کی کہ جس کے ذریعے سے اس ملک کو آزادی حاصل ہوئی، آزادی کے لیے کردار ادا کیا۔ مملوک نہیں بلکہ اس خطے میں جرأت اور دلیری کے ساتھ حریت پسندوں نے، فریڈم فائٹرز نے زندہ رہ کر اپنی آزادی اور حریت کی حفاظت کی، اور اس بات سے انکار کر دیا کہ ہم مملوک ہیں، ہم تو مالک ہیں، ہمارا ملک، ہماری دھرتی، ہماری ریاست، ہماری عزت، ہمارے وسائل، ہماری شراخت۔
امام شاہ ولی اللہ دہلوی سے لے کر امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی تک حریت پسندوں کی ایک پوری تاریخ ہے، جنہوں نے نہ تو منہ میں گھونگیاں ڈالی کہ وہ اب کم رہیں، کیونکہ قرآن نے کہا تھا من یأمر بالعدل، اس گونگے کے مقابلے میں وہ بندہ ہے جو عدل و انصاف کا نعرہ مستانہ بلند کرتا ہے، اس کا حکم دیتا ہے، عدل کے لیے کردار ادا کرتا ہے، اس کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتا ہے، تو وہ گونگا بن کر کیوں رہے؟ وہ عبداً مملوکاً بن کر کیوں رہے؟ وہ اس بات کے لیے جدوجہد اور کوشش کرے کہ اس خطے کے جو وسائل اللہ نے ہمیں دیے ہیں، رزقناہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو رزق دیا اس کو، تو وہ اس رزق کو اپنی سوسائٹی کے لیے خرچ کرنے کا نظام بنانے کی جدوجہد اور کوشش کرے، نہیں کہ کوئی دوسرا لوٹ کر لے جائے یہاں کے وسائل۔ دھرتی ہماری، وسائل ہمارے، یہاں کی تمام معدنی ذخائر ہمارے، اور اسے لوٹ کر کوئی اور لے جائے، اس کے خلاف آزادی اور حریت کی جنگ لڑی اس مثال کے تناظر میں، اور ایسی جماعت وجود میں لائی گئی جو اسی صورت میں اللہ پاک نے کہا ہے کہ تمام امتوں اور قوموں میں ہم نے انبیاء بھیجے حریت پسند ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، انہوں نے طاغوت کا مقابلہ کیا، اللہ کی غلامی کی دعوت دی، انسانوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کی۔ تو یہ مثال تقاضا کرتی ہے اس حریت پسندی کا جو اس صورت کا بنیادی موضوع ہے۔ اس لیے شروع میں فرما دیا تھا امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا حکم غلبہ اور عدل و انصاف کا آیا چاہتا ہے، عدل و انصاف کا حکم جو اسی صورت میں اللہ نے دیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یہ غالب ہوا چاہتا ہے، کیونکہ جماعت بن گئی حریت پسندوں کی، مومنین کی، صحابہ کی اولو العزم جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں وجود میں آ چکی ہے، وہ کبھی بھی غلامی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بلال حبشی جسے لوگ عبداً مملوکاً سمجھتے تھے، آج وہ عمر رزقناہ رزقا حسنا والا فرد ہے۔ بلال دونوں ہاتھوں سے مال انسانیت کے فائدے کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ مالک ہے، وہ سید ہے، وہ مولا ہے، وہ غلام نہیں ہے۔ یہ وہ حریت پسندی کا شعور اس صورت نے دیا، اور اسی اساس پر صحابہ کے اسی طرز فکر و عمل پر یہاں کے حریت پسندوں نے 200 سال آزادی کی جنگ لڑی، آزادی کے لیے کردار ادا کیا، عدل و انصاف کے لیے جدوجہد اور کوشش کی، اور جب اس خطے کی آزادی کا مرحلہ آیا تو ماشاءاللہ وہ لوگ جو ذہنی طور پر عبداً مملوکاً تھے، جن کے منہ میں گھونگیاں پڑی ہوئی تھی، اب کم لا یقدر علی شیء اینما یوجہ الآیات بخیر، کوئی صلاحیت، کوئی استعداد۔ آج 75 سال ہو گئے، آپ دیکھیے کہ ان 75 سالوں کی تمام لیڈرشپ A to Z، اول سے آخر تک، اس کی حالت کیا ہے؟ تجزیہ کرو، یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، حقائق موجود ہیں۔ آج آپ کی سیاسی حالت، معاشی حالت، وہ خود اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اس 75 سالہ زمانے میں آپ عبداً مملوکاً ہیں، غلام دوسروں، ایسے غلام ہیں کہ لا یقدر علی شیء، ایک معمولی سی چیز پر بھی تمہاری قدرت نہیں ہے۔ تمہارا آئین، تمہارا دستور، تمہارا اسلام، تمہاری سیاست، تمہاری معیشت، تمہارا انتظام، تمہارا دفاع، تمہاری عدالت، تمہاری ریاست، لا یقدر علی شیء۔ کس نے کیا کرنا ہے؟ مالک اور آقا تمہیں حکم دیتا ہے کہ یہ تم نے کرنا ہے۔ خدا کا خوف کھاؤ۔ 75 سال میں وہ علاقہ جو زراعت کے حوالے سے خود کفیل تھا، بلکہ پوری انڈیا کی گندم
ہندوستان کی گندم کے لیے کفالت کرتا تھا، وہ اپنے زرعی پیداوار کے لیے دوسروں کا محتاج ہے کہ دالیں، سبزیاں، کھانے پینے کا آئل اسے باہر سے منگانا ہے۔ تیل دار اجناس آپ کے ہاں ہو سکتی ہیں، زراعت کا بیڑا غرق کر کے ایسی زرعی پالیسیاں آپ پر مسلط کی گئیں جو آپ کی اپنی بنائی ہوئی نہیں تھی، آپ کے آقا کی بنائی ہوئی تھی، یہاں کے ان مملوکوں کے ذریعے سے جو اس پوری تاریخ میں 75 سال میں جتنے وزرائے زراعت آئے ہیں، جتنی زرعی پالیسیاں بنی ہیں، اس پر ایک تھیسس لکھا جا سکتا ہے۔ ان تمام زرعی پالیسیوں کا مجموعی نتیجہ یہ ہے کہ وہ ملک جس کو اللہ نے رزقناہ رزقا حسنا وسائل دیے تھے، سونا اگلتی ہوئی زمین دی تھی، 5 دریا جس میں بہتے تھے، پانی کی قلت نہیں، آب و ہوا اس کے موجود، ترقی یافتہ اور خوشحال، گرم اور سرد ہر طرح کے موسم موجود، وہاں وہ زرعی بھیک مانگتا ہے چھوٹے چھوٹے افریقی ملکوں سے، تیل منگواتا ہے غیر ترقی یافتہ جزیروں سے، جو آج اپنی اس کی وجہ سے ہی ترقی یافتہ بنے کہ تمہاری، اور اس کے لیے ایل سی نہیں آج کھل رہی۔ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ جی ہم اب ایل سی نہیں کھول سکتے، پابندی ہے، آپ باہر سے کچھ نہیں منگا سکتے۔ ملک کی زراعت تباہ کر دی 75 سالوں میں، اور باہر سے آپ کوئی چیز منگوا نہیں سکتے کیونکہ ڈالر نہیں ہے آپ کے پاس۔ خدا کا خوف کھاؤ کہ ملک میں آئل اور گیس کے ذخائر موجود، ان کی تلاش کے کام پر رکاوٹ، کیونکہ آپ مملوک ہیں، عبداً مملوکاً، آپ وہ نہیں نکال سکتے۔ ایسے عبداً مملوکاً ہیں کہ گندم جو پورے ہندوستان کی گندم سپلائی کرتا تھا، جو پنجاب، آج وہ گندم روس سے یا یوکرین سے منگانے پر مجبور ہے۔ کیوں؟ کمیشن۔ یہ عبداً مملوکاً، قیادت آپ کی ان 75 سالوں میں عبداً مملوکاً ہے۔ آپ ذرا صنعتی پالیسیاں اٹھا کر دیکھ لیجیے، پچھلے 75 سالوں کے وزرائے صنعت اور صنعت سے متعلق جتنے نوٹیفیکیشن جاری ہوئے ہیں، جتنے پالیسیز جاری ہوئی ہیں، ان کا جائزہ اٹھا کر کے اتنے آپ نے خود فیصلے کیے تھے؟ نہیں، ڈکٹیشن، جو وہ حکم دیتے ہیں اس کے مطابق آپ فیصلہ کرتے ہیں۔ اور یہ 4-5 مہینے سے جو حکومتیں آپ پر مسلط کی گئی ہیں، ان کا تو بنیادی کام ہی یہ ہے کہ یہ ایسے عبداً مملوکاً، گویا کہ یہ 75 سال کا خلاصہ در خلاصہ جرائم کا مجموعہ جو ہے وہ آپ پر مسلط ہوا ہے کہ اس سے بڑی غلامی کی کوئی شکل نہیں۔ جو IMF کہے وہ مان لو۔ یہی وہ ظالم تھے جنہوں نے آج سے 30 سال پہلے برطانیہ میں بنائی جانے والی کارپوریٹ کلچر کی بنیاد پر عالمی سرمایہ داری نظام کے فروغ کے جو فیصلے ہوئے تھے انہیں مسلط کیا تھا نواز شریف۔ یہی وہ مخلوق ہیں جنہوں نے بے دردی سے اس زمانے میں کارپوریٹ کلچر کو عالمی سرمایہ دار کی لوٹ کھسوٹ کا راستہ اس ملک میں ہموار کیا، کیونکہ عبداً مملوکاً۔ ایسا آدمی جو اب کم بالکل گونگا، بولنے کی صلاحیت نہیں، کسی ٹیبل پر بیٹھ کر اپنے حق کے لیے لڑنے کی صلاحیت نہیں، جو انہوں نے حکم دے دیا ٹھیک ہے جی، یہی تو اب کم۔ تو یہ گونگے، بہرے، مملوک اور غلام آپ پر حکمران ہیں، وہ بیوروکریسی ہو، سیاستدان ہو، آپ کے حکمران ہو، کسی بھی عنوان سے ہوں، انتظامی ڈھانچے کے ہوں، کسی بھی شعبے کے ہوں، ان کی ذہنیت کا اندازہ لگائیے۔ اور ان کی ذہنیت کا اندازہ ان تمام لوگوں کی 75 سال میں ہر لیڈر نے جو اپنی سوانح عمری لکھی ہے یا ان کے حوالے سے کسی نے حالات و واقعات لکھے ہیں جی، شروع سے 1945-46 سے اٹھا کر دیکھ لو، بلکہ اس سے بھی پہلے جو نام نہاد مسلم قیادت اس خطے پر مسلط رہی ہے،
ان کے حالات زندگی دیکھو، ان کی ذہنیت، ذہنی پستی، ان کا کردار وہ گونگا ہونے کا ہے اور عبدن مملوکن کا ہے۔ تو غلام سے غلامی نکلے گی، آزادی کیسے نکلے گی؟ آزاد سے آزادی اور حریت کی بات نکلے گی، غلام سے تو غلامی کی بات نکلے گی، غلامانہ پالیسیاں نکلیں گی، غلامانہ عدالت نکلے گی، غلامانہ سیاست نکلے گی، غلامانہ جمہوریت نکلے گی، غلامانہ معیشت پیدا ہوگی، غلامانہ زراعت ہوگی، غلامانہ صنعت ہوگی، غلامانہ پالیسیاں ہوں گی، عبدن مملوکن۔ اب ایک طرف ایک ملک ہے، کل ایک اینکر پرسن شور مچا رہا تھا کہ دیکھو جی ہندوستان میں بھی کرنسی کو خطرات لاحق ہے، پوری دنیا میں ہو رہے ہیں عالمی سرمایہ داری نظام کی لوٹ کھسوٹ کی وجہ سے۔ تو وہ پاکستان کا اینکر پرسن ہے، ٹی وی پر بیٹھا شور مچا رہا ہے کہ دیکھو جی پاکستان اور ہندوستان کا موازنہ کرو کہ ہندوستان کی کرنسی کو خطرہ لاحق ہوا تو اس کے پاس 600 ارب سے زیادہ ڈالر سے زیادہ اس کے پاس ذخائر موجود ہیں۔ تو انڈین اسٹیٹ بینک نے اعلان کیا ہے کہ میں اپنی کرنسی کو سہارا دینے کے لیے 100 ارب ڈالر مارکیٹ میں پھینک دوں۔ اس نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں یا اپنی سیاسی طاقت یا اپنے بڑے ملک ہونے کی وجہ سے، اپنی پالیسیوں کی وجہ سے آج اس کے پاس 600 ارب سے زائد ڈالر زر مبادلہ کے موجود ہیں۔ ملک کو ضرورت پیش آئی تو 100 ارب ڈالر جھونک دے گا وہاں۔ اور وہ اینکر پرسن صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان کے پاس کل ملا کر 10 ارب ہیں اور وہ بھی مانگے تانگے کے ہیں زر مبادلہ۔ اسٹیٹ بینک آپ کا کسی بھی طرح سے ہیلپ نہیں کر سکتا آپ کی کرنسی کی ڈی ویلیو ہونے کو روکنے کے لیے، کوئی کام نہیں کر سکتا، بلکہ شور مچا رہا ہے، پابندیاں لگا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جناب سونے اور ڈالر کے رکھنے پر پابندی لگا کر گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے کنٹرول کرنا چاہتا ہے ڈالر کو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب مملوکوں کی حکومت ہوتی ہے تو جو غلام ہوتے ہیں وہ اپنے آقا کے حکم سے ان وسائل کو جو کسی ملک میں ہوتے ہیں وہ وہاں اس ملک سے باہر بھگانے نکالنے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں۔ اب مافیاز لگے ہوئے ہیں کہ جتنے بھی ڈالر سے ڈالر خرید لو، ذخیرہ کر لو، لانچوں کی لانچیں بھر کر دبئی بھیج دو، جہاز کے جہاز بھر کر دوسرے ملکوں میں بھیج دو تاکہ جہاز ڈوبنے لگے تو ہمارے لیے عیاشی کا سامان باہر موجود ہے۔ اگر لٹیرے موجود ہوں جو خود مملوکن ہیں، جو خود گنگے ہیں، IMF سے مذاکرات کر رہا ہے ہمارا وزیر خزانہ، گونگا ہے، بات کرنے کی صلاحیت اور استعداد نہیں ہے۔ مذاکرات کے لیے IMF کے نمائندوں سے قطر جا رہا ہے غلام، اور جن سے بھیگ لینے گئے ہیں IMF سے وہ افسران معمولی تنخواہوں اور معمولی کپڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جو نواب زادے ہیں لوٹ کھسوٹ کا مال کھینچنے والے، مہنگی گھڑیاں، مہنگے لباس اور مہنگے ہوٹلوں میں ٹھہر کر بھیک مانگنے گئے ہیں۔ جی بھیک دے دو، یہ عبدن مملوکن ہے، چچور پن ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ تو غلامی اور پستی کی حالت کیا ہوگی کہ آپ کے پاس کھانے کو تو کچھ نہیں، آپ کے پاس وسائل نہیں، کہتے ہیں ہمیں زہر لینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، اور بیوروکریسی کے لیے 1.5-2 لاکھ روپیہ ان کا اعزازیہ دے دیا جا رہا ہے، ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، 165% اضافہ کر دیا۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ یہی تو عبدن مملوکن ہے۔ ملک اور قوم کا کیا لحاظ؟ ملک اور قوم تباہ ہو رہا ہے، کرنسی گر رہی ہے، معیشت تباہ ہے، کوئی تخلیقی کام نہیں ہو رہا، کوئی ایکسپورٹ نہیں ہو رہی، اور عبدن مملوکن 3 غلام ماڈل ٹاؤن میں بیٹھ کر کاکے لگا رہے ہیں، مرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ قوم کب مر رہی ہے؟ کب کیا ہے یہاں سے لوٹ کھسوٹ کا ہمارا سلسلہ جو ہے وہ کتنا اور کیسے جاری رہے گا؟ تو عبدن مملوکن، قرآن کہتا ہے یہ لفظ اپنے دماغ میں چسپاں کر لو
ایک مسلمان، کیونکہ اللہ نے مثال دی ہے، ضرب اللہ مثلا، اور اللہ کی دی ہوئی مثال ایک مسلمان کے دماغ میں چپک جانی چاہیے کہ کون ہے جو عبدن مملوکن کی ذہنیت رکھتا ہے، کون ہے جو اب کم ہے، گونگا ہے، بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسی حالت ہے کہ اینما یوجہ لا یاتی بخیر۔ چین بھیک مانگنے گئے، انہوں نے بھی نہیں دی، سعودی عرب گئے، انہوں نے نہیں دی، IMF کے پاس کاسا گدائی لیے کھڑے میں، وہ بھی ابھی تک نہیں دے رہے۔ الٹا شرط لگا دی IMF پرسوں کہ جی سعودی عرب اگر پیسے دے گا تو پھر ہم دیکھیں گے، پھر بھی دیکھیں گے۔ سعودی عرب کہتا ہے IMF دے گا تو پھر ہم دیں گے۔ تو اینما یوجہ، قرآن نے کیسا نقشہ کھینچا ہے، بالکل واضح، کوئی اپنی ذاتی بات ہماری نہیں ہے، قرآن کے جملے ہیں، ان جملوں کو اپنے دماغ میں پیوست کر لو اور اس تناظر میں یہاں کی حکومتوں، یہاں کے معاشرے، یہاں کی سوسائٹی کو چلانے والے فیصلہ سازوں کی حالت کو دیکھو کہ اینما یوجہ لا یاتی بخیر۔ قرآن نے کہا کہ کیا ایسا گونگا، ایسا مملوک، ایسا غلام، اور وہ جو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، جو آزادی اور حریت کے ساتھ مال خرچ کرتا ہے، حل یستوی ہوا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن نے سوال کیا، مثالیں دے کر، دو مثالیں بتلا کر قرآن نے سوال کیا ہے، ذرا بتاؤ تم عقلی طور پر، علمی طور پر، عملی طور پر کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال کے اندر ہی بات پوشیدہ ہوتی ہے، جس کا جواب بڑا واضح اور دو ٹوک ہے، قرآن ان کے جواب نہیں دیتا، سوچنے کے لیے دماغوں میں سوال چھوڑ دیتا ہے کہ دو منظر نامے دیکھو، دو افراد، دو معاشروں، دو ملکوں اور دو قوموں کو دیکھو، اور پھر خود ہی تجزیہ کرو کہ حل یستوی ہوا، کیا یہ برابر ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے۔ تو آج ہماری حالت یہی ہے کہ یامر بالعدل والا دائرہ ہی ختم ہو گیا، عدل و انصاف کا حکم دینے والا، آزادی اور حریت کے ساتھ اپنے معاشی وسائل کی تخلیق اور اپنی قوم میں انفاق خرچ کرنے کا عمل سرے سے خرچ ہو گیا۔ انفاق کے بجائے ذخیرہ اندوزی، لوٹ کھسوٹ، ملکی وسائل قرضے لیں گے، اور یہاں کی اشرافیہ انہیں یہاں پر خرچ کرنے کے بجائے کہاں جا کر خرچ کرتی ہے؟ برطانیہ میں، کہاں جا کر خرچ کرتی ہے؟ دبئی میں، کہاں جا کر اس کے سرمایہ کاری کرتی ہے؟ کینیڈا میں، بیلجیم میں، امریکہ میں، پتہ نہیں کس کس یورپی ملک میں۔ کیوں؟ کہ خود تو فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ان کو جو حکم ہوتا ہے، عبدن مملوکن ہے، حکم ہوتا ہے کہ یہ پیسے کہاں تم نے لگانے، انہی کے پیسے انہی کے ملک کے اندر، دوبارہ ملک پہ قرضہ چڑھ گیا۔ تو قرآن حکیم غور و فکر کی دعوت دے کر مثالوں کے ذریعے سے بات سمجھا رہا ہے، اور پھر اسی مثال کی تکمیل قرآن حکیم نے اس تیسری آیت میں اسی صورت میں آگے جا کر دی کہ ایک امن والی سوسائٹی ہے، ایک معاشی خوشحال سوسائٹی ہے، اور ایک وہ ہے جو لباس الجوع والخوف، بھوک والی اور خوف والی سوسائٹی ہے، جس میں خوف داخل ہے، بھوک۔ تو تینوں مثالوں کے ذریعے سے قرآن حکیم نے دو الگ الگ دائروں میں انسانی سوسائٹی سے متعلق امور سمجھائے ہیں کہ تمہارا دائرہ یہاں ہے، ان مثالوں سے عبرت حاصل کرو۔ اس کے ذریعے سے، اس لیے کہا وہ دوسری جگہ پر اسی صورت کے اندر، ہاں جی، دودھ کے حوالے سے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے ان جانوروں کے اندر بھی کیا ہے؟ عبرت ہے۔ جانور بھی یہ کام نہیں کرتا جو تم کرتے ہو، جانور سے بدتر حالت میں ہو، وہ بھی اپنے نفع نقصان کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اس کے اندر بھی جتنی بہیمیت اور جانور ہونے کی جو نوعیت ہے، اس میں جو صلاحیت والا ہوتا ہے وہ گردن اکڑا کر چلتا ہے، اپنی صلاحیتوں کے مطابق انسانی فائدے کے لیے دودھ دیتا ہے۔ تم تو وہ بھی نہیں کر سکتے، لا یقدر علی شیء، یہ قدرت بھی تمہارے اندر نہیں ہے۔ تمہارے اندر تو یہ ہے کہ ایسے گونگے ہو
کہ جدھر توجہ کرتے ہو بیڑا غرق کر کے آتے ہو۔ تو قرآن حکیم اپنے معاشروں کے تجزیے کے حوالے سے جو بنیادی بات کہتا ہے، آج ہمارا فریضہ ہے کہ اسے سمجھیں، اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں اور اس سسٹم کو دیکھیں، وہ سسٹم جو جس کو شاہ صاحب کہتے ہیں ریاست اور ملک کی بنیاد ہوتا ہے۔ ایک ملک کا تشخص، اس کا نظام ہوتا ہے، وہ ربط ہوتا ہے، وہ جو شخص واحد ہے۔ تو یہ سسٹم غلامانہ ہے یا آزادانہ ہے؟ یہ سسٹم گونگا ہے یا بولتا ہے؟ یہ ظالمانہ ہے یا عادلانہ ہے؟ تو اس شخص کا جائزہ لیجیے۔ آج اس تناظر میں ہمارے دماغوں میں مخمصہ پیدا کیا جاتا ہے کہ جی جمہوریت خراب ہے، پارلیمنٹ خراب ہے، عدلیہ خراب ہے، فلانا خراب ہے، فلانا خراب ہے۔ افراد کی بحث نہیں، ایک پارٹی خراب ہے، دوسری پارٹی صحیح ہے، ایک انصاف کا علمبردار ہے اور ایک ظلم کا علمبردار ہے۔ پارٹیاں کچھ نہیں، بات ہے اس سسٹم کی، اس شخص واحد کی، اس ربط واحد کی، جس کی اساس پر آپ کی ریاست ایک تشخص رکھتی ہے۔ یہ دھرتی قدیم زمانے سے چلی آ رہی، یہاں دریا بھی بہتے ہیں، یہاں آب و ہوا بھی ہے، یہاں کے درخت بھی ہیں، یہاں کی زمین بھی ہے۔ پہلے یہ کہیں آریائی زمانوں میں ایک اور شناخت رکھتی تھی اور اس کے بعد کے زمانوں میں اور شناخت رکھتی تھی، پھر پورے ہندوستان کا حصہ تھا، پھر ایک پورے پنجاب کی اپنی ایک تشخص تھا، یا پورے سندھ اور خیبر پختونخوا کا اپنا تشخص تھا۔ آج 1947 کے بعد اس کا نام پاکستان ہے۔ تو کیا نام کے بدلنے سے کچھ ہو جاتا ہے؟ نہیں، بات ہے اس سسٹم کی جو اس زمانے کے افراد کے تمام 22 کروڑ لوگوں کے رشتوں کو کنٹرول کر رہا ہے، ان کے عدالتی فیصلے کر رہا ہے، ان کے سیاسی فیصلے کر رہا ہے، ان کے معاشی فیصلے کر رہا ہے۔ اب جب یہ سسٹم کی خرابی، سسٹم گونگا ہوگا، سسٹم ایسا ہوگا کہ جو جدھر بھی رخ کرے تو کوئی خیر کا فائدہ نہ آئے، سسٹم غلام ہوگا، تو اس میں کوئی صدر پاکستان بن جائے، کوئی وزیر اعظم پاکستان بن جائے، کوئی وزیر اعلیٰ بن جائے، کوئی کیا ہے عدلیہ کی کرسی پر بیٹھ جائے، کوئی کسی معیشت کی کرسی پر بیٹھ جائے، وہ گونگا ہی ہوگا، وہ مملوک ہی ہوگا۔ بڑے سے بڑے مولانا بیٹھ جائے، بڑے سے بڑا کوئی انجینئر بیٹھ جائے، بڑے سے بڑا سیاستدان بیٹھ جائے، بڑے سے بڑا کوئی بھی بیٹھ جائے، سسٹم جب مملوک ہے، سسٹم جب غلام ہے، سسٹم جب گونگا ہے، تو وہ گونگا پن، وہ مملوکیت، وہ غلامی ہر شعبے اور ہر ادارے اور ہر فرد پر مسلط ہے۔ تو آج یہ بھی سمجھنا ہے کہ افراد اور پارٹیوں کی بات نہیں، اداروں کی بات نہیں، اس سسٹم کی بات ہے جو یہ تمام ادارے مل کر چلا رہے ہیں، یہ تمام پارٹیاں مل کر چلا رہی ہیں۔ کوئی عیب نہیں سمجھتے کہ اپنے اپنے اراکین اسمبلی کو خریدا جائے کروڑوں میں، کوئی عیب نہیں سمجھتے، دونوں طرف کی پارٹیاں عیب نہیں سمجھتی۔ آج وہ سب سے بڑے انصاف کے علمبردار 2018 میں انہی کا جہاز پورے پاکستان میں گھومتا رہا نا، پیسوں سے خرید کر، کیا ہے، ووٹ پورے کیے گئے، سسٹم ہے نا۔ اس سسٹم میں جو بھی گھسے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی پارٹی کا ہو، وہی کام کرے گا۔ جسٹس منیر سے لے کر آج تک کے تمام ججز جو ہیں وہ اس سسٹم کے تابع ہیں۔ بے بسی سے پاکستان کا ایک چیف جسٹس کہتا ہے کہ ہم تو اس سسٹم اور قانون کے مطابق انصاف فراہم کرنے کے پابند ہیں، ہم مطلق انصاف فراہم نہیں کر سکتے۔ اس کا کیا خیال ہے جی؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ جو رجلاً قرآن نے یہاں کہا اور جو عبداً مملوکاً کہا، یہ جب سوسائٹی کے تناظر میں آئے گا تو یہ نظاماً مملوکاً، یہ رجلاً ایسا آدمی جو گونگا اور بہرا، تو سسٹم ہے۔ تو جب تک یہ نہیں سمجھیں گے اور اس مغالطے میں مبتلا رہیں گے کہ پارٹیوں کی تبدیلی سے، افراد کی تبدیلی سے، آنے جانے والوں کے تغیر و تبدل سے یہ گونگا پن ختم ہو جائے گا،
بولنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی بولنے لگا بھی ہے تو کس کے اشارے سے؟ اس کو جتنی اجازت ہے اتنا ہی بولتا ہے، اس سے زیادہ نہیں بولتا۔ اس سے زیادہ بولے تو فوراً منہ پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے، نہیں اس سے آگے کی بات نہیں کرتا۔ وہی جو پچھلے 4 مہینے سے جس نے اپنا چپ کا روزہ توڑا تھا اور بول رہا تھا، اب کہتا ہے یہ تو ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے ملک کا ادارہ ہے۔ تو اب بولتی بند ہو گئی۔ تو بات یہ ہے کہ وہ سسٹم جو بنیادی طور پر گونگا ہے، وہ لوگوں کو گونگا بناتا ہے، ان کی آزادی سلب کرتا ہے، ان کو حقائق اور شعور سے آگاہ نہیں ہونے دینا چاہتا۔ جو سسٹم مملوک ہے، جو غلام ہے، جو کوئی بھی طاقت اور قدرت خود نہیں رکھتا، وہ دوسروں کا تابع ہے۔ امریکی ڈالر کو چھینک آتی ہے تو تمہارے روپے کو چھینک آ جاتی ہے، تمہارا اپنا اختیار کیا جی؟ ذرا سا عالمی مارکیٹ میں تھوڑا سا ہلچل ہو تو تمہاری اسٹاک بھی مارکیٹ گر جاتی ہے، تمہاری تو اپنی کیا حالت ہے؟ کوئی قدرت نہیں، تم تو تابع ہو اس عالمگیر نظام کے، کیونکہ تم نے اپنے آپ کو اس کا غلام بنایا ہے۔ اور جن جن ملکوں نے اس عالمی نظام سے چھٹکارا حاصل کر کے آزادی اور حریت کی بنیاد پر اپنے ملکوں کی اور قوموں کی شناخت پیدا کی ہے، انقلابات برپا کر کے، اپنے سسٹم بہتر بنا کر، اپنی طاقت اور قوت پیدا کر کے، جنہوں نے اپنا گونگا پن ختم کیا، جنہوں نے کیا ہے عدل و انصاف کی جدوجہد اور کوشش کی، وہ آج میدان میں سامنے کھڑے ہیں جی۔ خواہ وہ مذہب ان کا کوئی بھی کیوں نہ ہو، عقیدہ کچھ بھی کیوں نہ ہو، وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر آج اسی طرح اپنی شناخت قائم رکھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہ غلام تھوڑا ہی ہیں کہ امریکہ کا مسئلہ ہو تو وہ مسئلہ اپنا سمجھنا شروع کر دے، ان کا اپنا مسئلہ ہو، وہ آزادی کے ساتھ خود فیصلے کریں گے، قدرت رکھتے ہیں، وہ گونگے نہیں ہیں، بولتے ہیں۔ اب تو ایشیا کے وہ ممالک بھی یورپ میں بیٹھ کر بولنے لگے کہ یورپ کو اس ذہنیت سے باہر نکلنا ہوگا کہ ان کا مسئلہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ اپنا، تمہارا مسئلہ اپنا، وہ بھی بولنے لگے ہیں۔ اور آپ کا وزیر خارجہ وہ رنگلریاں منانے کے لیے دنیا بھر کے دنیا میں جہاز لیے پھرتا ہے، کبھی کہیں کہیں گونگا ہے نا، اسے یہاں بولنے کا سلیقہ نہیں ہے، وہ دنیا میں بین الاقوامی سطح پر جا کر کیا بولے گا؟ اس کی تو بولتی یہاں بند ہے، اب کم ہے۔ تو قرآن حکیم ان آیات کے تناظر میں جو پیغام دینا چاہتا ہے، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو سمجھے، اپنی سوسائٹی کا تجزیہ کرے اور حقائق کے تناظر میں صحیح اور درست رائے قائم کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔